إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، بڑائی، کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام پر اپنی نعمتیں رحمتیں نازل فرمائیں۔ بعدہ درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا کی وہ ایک آزمائش کی خاطر ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت و زندگی اس لیے دی تاکہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ معزز حاضرین، دنیاوی زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت، ایک آزمائش اور ایک امتحان ہے۔ اس زندگی میں جس نے اچھے اعمال کر لیے، زندگی کی حقیقت کو سمجھا، اپنے حقیقی مقصد آخرت کی حقیقی معنوں میں تیاری کر لی، اس کے لیے اللہ نے زندگی ایک خوشگوار زندگی کا بنانے کا اللہ نے وعدہ کیا، اور آخرت میں اللہ نے جنتوں کے وعدے کیے ہیں۔ سب سے بڑا عمل، سب سے بہترین عمل صالح
اللہ پر ایمان، کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ یہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اپنی نیکیوں کے اللہ کے ہاں قبول ہونے کا ایک بنیادی سبب ہے، جس کو اللہ پر ایمان ہو، جس نے کلمہ توحید کا اقرار کیا ہو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو، اسی کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں، اور جو اس کلمے سے دور رہے، لا الہ الا اللہ کے عمل سے دور رہے، دنیا بھر کی وہ نیکیاں کر لے، اپنی زندگی کو لوگوں کی خدمت میں لگا دے، سب کچھ اپنا مال اللہ کے راستے میں لوٹا دے، اگر اس کو اللہ پر ایمان نہ ہو تو کوئی بھی نیکی، چاہے وہ بڑی سے بڑی قربانی بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوتی، اللہ کے ہاں مردود ہو جاتی ہے۔ معزز حاضرین، ایمان جو کہ دل کی تصدیق کا نام ہے، کہ آپ دل سے اللہ کو اللہ تسلیم کر لیں اور اپنی زبان سے اقرار کریں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ایمان اپنی اللہ نے جو طاقتیں ہمیں عطا کی ہیں، اللہ نے جو ہاتھ پیر ہمیں عطا کیے ہیں، ان اعضاء کے ذریعے اسلام کی پابندی کی کوشش کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور جب تک بندے کو اللہ پر ایمان نہ ہو، کوئی بھی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے نیکیوں کے تعلق سے کہا کہ یہ بھی اللہ کے راستے میں، لوگوں کے خاطر، لوگوں کی مدد میں کافی خرچ کرتے ہیں، لیکن اس لیے قبول نہیں ہوتے کیونکہ نہ ان کو اللہ پر ایمان ہے، نہ اللہ کے رسول پر ان کو ایمان ہے۔ تو معزز حاضرین، سب سے پہلے ہمیں اللہ پر مکمل ایمان و یقین رکھنا چاہیے، اور اس کلمہ توحید کے اقرار کے بعد، اپنے دل سے اس کلمے کی تصدیق کے بعد، سب سے اہم بات جو ہماری زندگی میں ہوتی ہے وہ عمل صالح، یعنی اپنی زندگی میں شریعت کے احکام کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اسی سے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے، اسی سے ایمان بڑھتا اور کافی بلند ہوتا ہے، اور اعمال صالحہ جتنی زندگی میں کم ہو، ایمان اتنا ہی کمزور سے کمزور ترین ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کہ بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا کیوں نہ ہو، اگر اعمال صالحہ اس کی زندگی میں نہ ہو تو یاد رکھیں اس کے ایمان میں وہ مضبوطی باقی نہیں رہ جاتی۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ ایمان ایک پودا ہے جو آپ نے اس زمین میں لگا دیا، اپنے دل میں اس کی بنیاد آپ نے ڈال دی۔ اگر پودا لگا دینے کے بعد آپ نے اس کو صحیح مقدار میں پانی پہنچایا، اور وہ کیڑے مکوڑے یا ایسی چیزیں جو اس پودے کی نشو و نما کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، اگر ان کیڑوں مکوڑوں سے، ان چیزوں سے آپ نے اس پودے کی حفاظت نہ کی تو پودا کبھی آگے چل کر کے تناور درخت نہیں بن سکتا۔ ایمان کی یہی مثال ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے کے بعد، یا مسلمان ہو جانے کے بعد، یا کلمے کا اقرار کر لینے کے بعد، جب تک ہماری زندگی میں عمل صالح نہ ہو، یاد رکھیں ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ایمان میں وہ طاقت نہیں پیدا ہوگی، ہمارے ایمان میں وہ مضبوطی پیدا نہیں ہوگی کہ جس مضبوطی کی وجہ سے
آپ دنیا کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، زندگی کے فتنوں سے اپنے آپ کو آپ بچا سکیں، دوستوں کے فتنے سے اپنے آپ کو آپ بچا سکیں، شیطان کے وسوسوں سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں، یا پھر ہر وہ چیز جو آپ کی دنیا آخرت کو نقصان پہنچا سکتی ہو، ان تمام سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں عمل صالح کو لازم پکڑا رہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی جتنی آیات آپ ایمان کے تعلق سے لے لیں، ان میں سے اکثر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا خاص طور پر ذکر ہوتا ہے، جیسے سورہ عصر جو کہ قرآن مجید کا خلاصہ جس کو کہا جاتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں زمانے کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ سب خسارے میں ہیں، سب انسان خسارے میں ہیں، سب انسان نقصان میں ہیں، سوائے ان کے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، اعمال صالحہ کیے، ایک دوسرے کو خیر کی وصیت ہمیشہ کرتے رہے اور اس پر پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتے رہے، یہی لوگ خسارے سے محفوظ ہیں۔ معزز حاضرین، اعمال صالحہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اعمال صالحہ میں خاص طور پر ارکان اسلام، کلمہ توحید کے بعد نماز کی پابندی، روزوں کی پابندی رمضان کے، زکوٰۃ کی ادائیگی حیثیت والوں پر، حج کر لینا جس کو اللہ نے راستہ دیا ہو، جس کو اللہ نے حیثیت دی ہو، یہ ارکان اسلام کی پابندی بڑی ضروری ہے۔ اس میں حج زندگی میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، روزہ سال میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے، زکوٰۃ حیثیت والوں پر سال میں ایک مرتبہ فرض کی گئی ہے، لیکن نماز وہ عمل ہے جو روزانہ 5 مرتبہ ہماری زندگی میں آتی ہے، روزانہ 5 مرتبہ ہماری زندگی میں آتی ہے۔ یہی نماز اعمال صالحہ میں سب سے اونچا مقام رکھتی ہے، جو بندے اور اللہ کے درمیان ایک بہترین تعلق ہے، بندے اور اللہ کے درمیان رشتہ جوڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جو نماز میں جتنا پختہ رہے گا، جتنا پابند رہے گا، اللہ تعالیٰ سے اس کا رشتہ اتنا ہی زیادہ مضبوط رہے گا۔ معزز حاضرین، مسلمان ہو جانا کافی نہیں ہے، ایمان کے دعوے کافی نہیں ہیں، ایمان کے دعوے کے ساتھ اعمال صالحہ کی پابندی یہ آپ کے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بنتی ہے، آپ کے ایمان کی حفاظت کی ایک بہترین سبب ہے، حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ورنہ کتنے ایسے ہیں جن کی زندگی میں کلمہ توحید زبان پر تو ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ان کی زندگی میں اعمال صالحہ نہیں پائے جاتے، جس کی وجہ سے کبھی زندگیوں میں شرک کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی بدعتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی دنیا پرستی میں شامل ہو جاتے ہیں، کبھی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، کبھی ایک دوسرے پر ظلم کرنے لگتے ہیں، کبھی دنیا کے لیے سب کچھ برباد کر دیتے ہیں، اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اعمال صالحہ سے اپنا تعلق نہیں رکھا۔ معزز حاضرین، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگرچہ دنیا میں آزمائش کے لیے اتارا ضرور ہے، امتحان کے لیے اتارا ضرور ہے، لیکن شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ سب اللہ کا ہم پر احسان ہیں۔ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہم پر نماز فرض کی، اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہم پہ روزے فرض کیے، اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے اپنے سے مناجات کے لیے ہمیں دعوت دی کہ ہم اس کے بات کریں، اس کے سامنے آئیں، گڑ گڑائیں، روئیں، اپنے معاملات کو سامنے رکھیں۔ یہ کوئی تکلیف والی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی ذمہ داری والی بات نہیں ہے کہ بندہ پریشان ہو جائے۔ اگر ذرا بندہ اس پر غور کر لے تو یاد رکھیں، یہ نماز ہو کہ اعمال صالحہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہم پر احسان ہے کہ اس کی نعمتوں کا احسان ہماری اپنی زندگیوں پہ ہوتا ہے، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دنیا کے پورے لوگ نیک ہو جائیں، پورے لوگ اعمال صالحہ کرنے والے ہو جائیں، تو اللہ کے خزانے میں کچھ زیادہ ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور اگر پوری دنیا کے لوگ بدترین ہو جائیں،
سب کے سب لوگ کافر ہو جائیں تو اللہ کے خزانے سے کوئی کم نہیں ہوگا۔ یعنی لوگوں کی نیکیاں ان کی اپنی ذات کے لیے ہیں، لوگوں کی برائیاں ان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے کوئی عمل صالح کیا وہ اس کے اپنے لیے اس نے کیا ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ معزز حاضرین، جتنے اعمال صالحہ ارکان اسلام کے خاص طور پر، یا اس سے ہٹ کر کے آپ اس حدیث کو دیکھیں جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی سے نقل کیا ہے کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، یعنی ایمان کے اعمال 70 سے زیادہ ہیں۔ یہ کرنا بھی ایمان میں، وہ کرنا بھی ایمان میں، بہت سی شاخیں اللہ کے نبی نے ایمان کی بیان کی، کہا اعلاھا قول لا الہ الا اللہ، سب سے اونچی شاخ، سب سے اونچا عمل لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، وادناھا اماطۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے چھوٹا عمل، سب سے چھوٹی شاخ، راہ چلتے ہوئے کوئی گندگی، کوئی پتھر دیکھ کے اس کو ایک کنارے کر دیں، یہ بھی ایمان ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، جو کہ ایک داخلی عمل ہے، دل کے اندر ہونے والا عمل ہے، محسوس کیا جانے والا ایک احساس ہے۔ شرم، اللہ کے نبی نے کہا الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو معزز حاضرین، اس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے بہت سی نیکیوں کو ایمان میں شامل کر دیا۔ یہ نیکیاں زندگی میں ہوگی تو ایمان کامل ہوگا، یہ نیکیاں زندگی میں نہ ہوں گی تو ایمان ناقص ہوگا۔ اسی وجہ سے ایمان کی تعریف میں علماء کرام نے یہ ذکر کیا ہے، قرآن و حدیث کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ ایمان کبھی گھٹتا ہے تو کبھی بڑھتا ہے، کبھی مضبوط ہوتا ہے تو کبھی کمزور ہوتا ہے۔ اعمال صالحہ جتنے زیادہ ہو ایمان مضبوط ہوتا ہے، اونچا اٹھتا ہے، اور اعمال صالحہ نہ زندگی میں ہو تو ایسی صورت میں ایمان کمزور پڑتا، اور ایمان کمزور پڑتا نیچے چلا جاتا ہے۔ صحابہ کے اقوال میں قول ہے، کہتے ہیں سلف صالحین کے اقوال میں سے، کہ ایمان نیکیوں سے بڑھتے جاتا ہے، بڑھتے جاتا ہے، اتنا بڑھتا ہے کہ ثریا کی بلندی کو پہنچ جاتا ہے۔ ثریا ایک بہترین ستارہ جو سب سے بلندی پہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتے 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 اونچا اٹھتے اٹھتے ثریا کی بلندی کو پہنچ جاتا ہے، اور وہی ایمان اعمال صالحہ نہ ہو زندگی میں، گناہ کے کام زندگی میں ہو تو ایمان گھٹتے 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 زمین کی تہوں تک پہنچ جاتا ہے، زمین کی نچلے تہ تک اتر جاتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ کہ اعمال صالحہ ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایمان ایک الگ چیز ہے، اس کے مکمل ہو جانے کے بعد آپ کو اعمال صالحہ پہ آنا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اعمال صالحہ مکمل ایمان میں داخل ہیں۔ اعمال صالحہ کا نام ایمان ہے، اعمال صالحہ کا کمال ایمان کا کمال ہے، اعمال صالحہ کا مکمل ہونا ایمان کا مکمل ہونا ہے، اعمال صالحہ کی کمی ایمان کی کمی ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی ہوں، صحابہ کرام ہوں، سلف صالحین ہوں، وہ نیکیوں میں کافی آگے رہا کرتے تھے، صبح شام نیکیوں میں وہ رہا کرتے تھے، برائیوں سے اتنے ہی دور وہ ہوا کرتے تھے، برائیوں سے کافی اجتناب کیا کرتے تھے۔ اور اس کے مقابلے ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہماری زندگیوں میں نیکیاں بڑی کم ہوتی ہیں، گناہ کے کام زیادہ ہو جاتے ہیں۔ نماز بھی پڑھ لیں تو نماز کی حالت ہمارے اللہ کے درمیان پتہ ہے کہ کتنا خشوع و خضوع اس کے اندر ہے، کتنی توجہ سے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اور دوسری نیکیاں بھی کر لیں تو اس میں نیتوں میں کتنا خلل پیدا ہو جاتا ہے، نیتوں میں کتنا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی زندگی سلف صالحین کی نیکیوں کی بلندی پہ پہنچے ہوئے، اور یہ ہماری زندگی نیکیاں بڑی کم ہماری زندگیوں میں، برائیاں اتنی زیادہ ہماری زندگیوں میں۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ ذرا ہم غور کریں۔ اس کے اسباب میں سب سے بڑا سبب ہماری زندگیوں میں اعمال صالحہ کا نہ ہونا ہے۔
ایمان ان کا مضبوط تھا اعمال صالحہ کی کثرت کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی کثرت کی وجہ سے وہ ایمان میں بڑے مضبوط تھے، اور اعمال صالحہ کی کمی کی وجہ سے آج ہم ایمان میں اتنے ہی کمزور ہیں۔ چھوٹی سی چیز، چھوٹی سی مصروفیت، چھوٹا سا کام ہمیں نمازوں سے محروم کر دیتا ہے، نمازوں سے محروم کر دیتا ہے۔ چھوٹی سی مصروفیت آ جائے، بڑی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز ترک کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ بڑی سے بڑی مصروفیت بھی آ جائے اس کو اٹھا کر کے نماز کی طرف دھاگا کرتے۔ نماز کی اہمیت ان کے پاس تھی۔ یہ کس وجہ سے؟ ایمان کی مضبوطی، زندگی کے مقصد کی پہچان۔ چھوٹی سی تکلیف، چھوٹی سی مصیبت، چھوٹی سی بیماری ہمیں پریشان کر دیتی ہے، جبکہ ان کی زندگیوں میں اس سے بڑی مصیبتیں تکلیفیں آئیں۔ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں صحابہ نے کیا تکلیفیں نہیں اٹھائیں، سلف صالحین نے اسلام و ایمان کی خاطر کتنے ظلم برداشت نہیں کیے، لیکن کبھی انہوں نے ایمان کو نہ چھوڑا، اعمال صالحہ نہیں چھوڑے، اپنی زندگی کو اعمال صالحہ سے آباد رکھا۔ یہ اس وجہ سے سب کچھ ہوا کیونکہ اعمال صالحہ کو انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کیا تھا۔ ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا، وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والے تھے۔ اعمال صالحہ ان کی زندگی میں بکثرت تھا، ایمان مضبوط تھا۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا اعمال صالحہ اس کے مزید بڑھتے جائیں گے، اور جس کے ایمان میں کمزوری ہو اعمال صالحہ کو اتنا ہی جلدی وہ چھوڑ دے گا، اتنا ہی زیادہ گناہوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس سے اللہ کی نافرمانیاں ہونے لگتی ہیں۔ اس کو اگر سمجھنا ہو تو آپس میں ہم ایک دوسرے سے موازنہ کر کے دیکھ لیں۔ بعض تکلیفیں مجھ پر بھی آتی ہیں، آپ پر بھی آتی ہیں، کسی اور پہ بھی آتی ہیں، کسی اور پر بھی آتی ہیں۔ کچھ بیماریاں مجھے بھی آتی ہیں، فلاں کو بھی آتی ہیں، فلاں کو بھی آتی ہیں، فلاں کو بھی آتی ہیں، لیکن سب کے ایمان کو آپ جانچ کے دیکھیں، سب کے اعمال صالحہ کو آپ جانچ کے دیکھیں، بڑا فرق نظر آئے گا آپ کو۔ کوئی ایسا ہوگا مصیبتیں اس پہ کافی آ گئیں، لیکن اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، اللہ کا نام چھوڑا کبھی اس نے نہیں، ہمیشہ اللہ کا نام لینے والا رہا، فرائض کی ہمیشہ پابندی کرنے والا رہا۔ ویسی مصیبت کسی اور پہ آئی، پریشان ہو گیا، نمازیں ترک کر دیں، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی، سچ جھوٹ کے درمیان فرق کرنا چھوڑ دیا، دنیا کی خاطر سب غلط سلط کرنے لگا۔ کسی اور کو دیکھ لیں، ایمان ہی سے نکل گیا، اللہ کا انکار کرنے لگا، اللہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اتنا فرق کیوں ہے؟ اعمال صالحہ کی کمی کی وجہ سے، کہ ہم نے اپنے اس پودے کو، ہم نے جو ایمان کی شکل میں اپنے دلوں میں بویا تھا، اتنا پانی ہم نے نہیں دیا جتنا پانی دینا چاہیے تھا کہ جس سے درخت مضبوط ہو۔ کھیتی باڑی کرنے والے جانتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ جب کوئی درخت لگایا جائے تو اس کے اپنے کچھ ضوابط ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، اس کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ ان طریقوں کے مطابق درخت کی حفاظت ہو پاتی ہے، درخت مضبوط ہوتا ہے۔ ایمان بالکل ویسے ہی ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے پڑھ لینے کے بعد اعمال صالحہ جتنے ہوں گے ایمان اتنا مضبوط ہوگا، نیکیوں کی طرف اتنی رغبت دلوں میں پیدا رہے گی، اور اعمال صالحہ سے جتنا دور رہیں گے اتنا ہی زیادہ برائیاں ہوتی جائیں گی، اتنا ہی زیادہ نیکیاں ہم سے چھوٹتی جائیں گی۔ یہ ایمان کی کمزوری اور ایمان کی مضبوطی اعمال صالحہ سے ہوتی ہے۔ تو معزز حاضرین، کسی بھی چھوٹے سے بھی عمل کو آپ کبھی حقیر نہ جانیں، اور کسی چھوٹی سی برائی کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ بس یہ دیکھیں کہ اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، اللہ کن چیزوں سے نفرت کرتا ہے۔ اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ کو راضی کرنے والے کام ہمیشہ کرتے رہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ ایمان کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کو اعمال صالحہ کے ذریعے مضبوط سے مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہر اس نافرمانی سے محفوظ رکھے جو ہمارے ایمان کی کمزوری کا سبب بنے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين
वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, कलिमे तौहीद के दिल से इकरार के बाद और ज़बान से कह देने के बाद एक और ख़तरा जो इंसान की ज़िंदगी में लगा रहता है वो निफाक़ का ख़तरा है, मुनाफ़क़त का ख़तरा है। निफाक़ एक तो ये है कि एतिक़ादी तौर पर निफाक़ हो, एतिक़ादी तौर पर निफाक़ हो, यानी ज़ाहिरी तौर पर कलिमा पढ़ा गया हो, दिल में कुफ्र छुपा के रखे हों, ये एक निफाक़ है। एक और निफाक़ वो है जो अल्लाह के नबी ने बताया, एक और निफाक़ वो है जो अल्लाह के नबी ने बताया, अर्बउन मन कुन्न फीही काना मुनाफ़िक़न खालिसा। फरमाया अल्लाह के नबी ने कि 4 खसलतें ऐसी हैं, 4 आदतें ऐसी हैं कि जिसके अंदर ये 4 आदतें आ जाए वो पक्का मुनाफ़िक़ है, खालिस मुनाफ़िक़ है। इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा अतमिना खान व इज़ा ख़ासम फजर, कि जब बोले तो झूठ बोले, ज़बान पर झूठ हो, ज़बान पर झूठ हो, और जब कोई अमानत उसके हवाले की जाए, किसी बात पर उसको ज़िम्मेदार बनाया जाए तो उसमें ख़ियानत करने लगे, झगड़ा हो जाए गाली गलौज करने लगे, झगड़े पर गाली गलौज करने लगे, और जब कोई वादा कर ले तो वादे की खिलाफ वर्जी करे, वादे की खिलाफ वर्जी करे। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ये आमाल खबीसा हैं, ये आमाल सय्यिआ हैं, ये बुरे आमाल हैं जो इंसान को निफाक तक पहुंचा देते हैं। और निफाक के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़ी दर्किल अस्फ़ली मिनन नार, कि जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में मुनाफिक डाल दिए जाएंगे। ये सबसे निचला गड्ढा होगा, सबसे बदतरीन जगह वो डाल दिए जाएंगे। और निफाक तक पहुंचाने वाले ये आमाल सय्यिआ कि ज़बान पर झूठ हो, ज़बान पर गाली हो, वादे की खिलाफ वर्जी हो, जिम्मेदारियों को सही तौर पे अदा न करें। याद रखें, मुनाफ़िक़त की अलामतें हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए बंदा मुनाफिक हो सकता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अपने सहाबा में जो मुनाफिकीन हैं उनकी बात बता दी थी। आपने हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु को कुछ नाम बताए कि ये मुनाफिकीन हैं। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि अल्लाह के नबी के बाद दूसरे खलीफा हैं, वो आकर के हुज़ैफ़ा से पूछते हैं कि जिन मुनाफिकों के नाम अल्लाह के गिनाए हैं उनमें से क्या मेरा भी नाम है? मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, कब ज़िंदगियों में हमारे निफाक दाखिल हो जाए, ईमान चला जाए, पता नहीं चलेगा। इसीलिए आमाल सय्यिआ को, बुरे आमाल को बंदा मामूली तसव्वुर न करे। इन झूठी बातों को, छोटे बुराइयों को छोटा तसव्वुर न करे। फरमाते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि आग बड़ी कैसे होती है? छोटी छोटी लकड़ियां जमा कर ली जाए, उसमें आग लगा दी जाए, आग बहुत बड़ी हो जाती है। वैसे ही बिल्कुल ये छोटे गुनाह जमा होकर के इंसान को हलाको बर्बाद कर देते हैं। ईमान कमज़ोर पड़ जाता है, ईमान में उतनी ताकत नहीं होती कि जब आप किसी गुनाह की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ईमान रुकावट नहीं बनता, ईमान आपको नहीं रोकता, क्योंकि आपने ईमान को कमज़ोर कर दिया है। अपना नफ्स लव्वामा, जो बुराइयों पर मलामत करने वाला नफ्स है, वो मर जाता है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि हालत ये हो जाती है कि इंसान को अच्छाई नहीं लगती, बुराई नहीं लगती। दिल की हालत वो हो जाती है जैसे किसी बर्तन को औंधा कर दिया जाए तो बर्तन में कुछ बाकी नहीं रह जाता, दिल में कुछ बाकी नहीं रह जाता। ईमान को इतना कमज़ोर कर दिया जाता है अपने आमाल सय्यिआ की वजह से, आमाल सालिहा न करने की वजह से, बुराइयों को कसरत से करने की वजह से। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, कोई इस जाम में न रहे कि हम अहले हदीस हैं, हम बहुत अच्छे अकीदे वाले हैं,
ہم مسلمان ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، نہیں، جب تک زندگی میں اعمال صالحہ نہ ہو، آپ کی زبان مسلمان نہ ہو، آپ کے اعمال مسلمان نہ ہو، آپ کی تجارتیں شریعت کے مطابق نہ ہو، آپ کے گھرانے اسلامی احکام کے مطابق نہ ہو، آپ کا چلنا پھرنا شریعت کے مطابق نہ ہو، یاد رکھیں آپ خطرے میں ہیں، آپ خطرے میں ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم اہل حدیث ہو گئے، ہم فلاں ہو گئے، ہم فلاں ہو گئے، کوئی چیز کام نہیں آنے والی۔ حضرت عمر کو جب ڈر لگا ہے، حضرت عمر کو جب ڈر لگا ہے کہ کہیں ان کا شمار منافقوں میں نہ ہو، تو ہم کیسے اطمینان سے رہ سکتے ہیں؟ اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ نفاق ایک ایسی چیز ہے کہ ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مؤمن۔ نفاق کا ڈر صرف مومنوں کو ہوتا ہے، اور نفاق سے بے خوف منافق ہوتے ہیں۔ نفاق کا ڈر دل میں ہو، یہ ایمان کی نشانی ہے، اپنے تعلق سے، دوسروں کے تعلق سے نہیں۔ ہم دوسروں پہ احکام لگا دیتے ہیں، فلاں منافق ہے، فلاں بدعتی ہے، فلاں کافر ہے، فلاں یہ نہیں، اپنی فکر کریں، اپنے تعلق سے سوچیں، اپنے آپ پہ نفاق سے ڈرتے رہیں، کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، میری زبان کچھ اور کہتی ہے، عمل کچھ اور ہے، میں بولتا کچھ اور ہوں، کرتا کچھ اور ہوں، میری زبان پہ گالیاں ہیں۔ ڈرنا چاہیے ہمیں اپنے آپ پر، اور ڈر اگر ہے ہمارے دلوں میں، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ڈر اگر نہیں ہوتا ہے، یہ نفاق کی نشانی ہے۔ تو معزز حاضرین، اعمال صالحہ کو معمولی تصور نہ کریں۔ اعمال صالحہ یہ آپ کے ایمان کو مضبوط اتنا کرے گا کہ آپ گناہ کی طرف بڑھیں گے، ایمان آ کے آپ کو روک لے گا، نفس لوامہ ملامت کرے گا، نفس اندر سے پکارے گا کہ نہیں، تمہیں نہیں کرنا چاہیے، یہ تمہارے لیے زیب نہیں دیتا، تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، تم اللہ کے نبی کی امتی ہو، تم صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہو، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ نے اعمال صالحہ کے ذریعے ایمان کو مضبوط اگر کیا ہو، اور اگر زندگی ہم نے برائیوں سے بھر لی ہو، ایمان کبھی آ کر کے رکاوٹ نہیں بنتا۔ برائیوں پر برائیاں زندگی کا شیوا اور عادت بن جاتی ہیں، ایک برائی دوسری برائی کو کھینچ کر کے لاتی ہے۔ وہی اگر بندہ نیکیوں کی عادت ڈال لے، نیکیاں نیکیوں کا ذریعہ بنتی ہیں، نیکیاں نیکیوں کے اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں، نیکیاں نیکیوں کو اور مزید راستہ دکھاتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جن کو اللہ کبھی روزے کی توفیق دے دیتا ہے، کبھی نماز کی توفیق دے دیتا ہے، اچھی بات کی توفیق دے دیتا ہے، ان کی زبان اچھی ہوتی ہے، ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، ان کا سلوک اچھا ہوتا ہے۔ یہ ان کا ایمان ہے جو ان کی حفاظت کرتے ہوئے نیکیوں کی طرف ڈھکیل کے لے جا رہا ہے۔ اور ہم میں بہت سے ایسے ہیں جن کے لیے گالیاں دینا آسان ہے، جھگڑنا آسان ہے، نمازیں چھوڑنا آسان ہے، ارکان اسلام، اخلاق اسلام کو چھوڑنا ان کے لیے آسان ہے۔ یہ ایمان ان کا کمزور ہو چکا ہے جو ان برائیوں سے انہیں روک نہیں پا رہا ہے۔ تو معزز حاضرین، صرف کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار، یہ ہماری کامیابی کے لیے اس وقت تک کافی نہیں ہے جب تک کہ ہمیں مزید زندگی ملی ہے اور ہم نے اس زندگی میں اعمال صالحہ نہ رکھے ہوں۔ اور اعمال صالحہ یہ وہ اعمال ہوتے ہیں جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کو دکھاوے کی نمازوں کی، دکھاوے کے کاموں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ان قربانیوں کو لیتا نہیں ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ اللہ نے خود فرمایا کہ مثال کے طور پر جو تم قربانیاں پیش کرتے ہو، قربانیوں میں جو گوشت تم کاٹتے ہو، خون بہاتے ہو، یہ سب اللہ کو ملنا نہیں ہے۔ اللہ کو تمہارے دلوں کی حالتیں جاننی ہیں، اللہ کو تمہارے دلوں کی حالتیں جاننی ہیں۔ اور نماز میں جب نماز کے لیے ٹھہرتے ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا اتنا اہم نہیں ہے، تمہارے دل میں جتنا خشوع و خضوع ہے، جو اللہ کی طرف لگتا ہو، جس میں مکمل اللہ کی طرف دل لگے ہوئے ہو، ایسی نمازیں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آتی ہیں۔ ورنہ صرف کوے کی ٹھونگ مارنے کی طرح ٹھونگ مارنا، یہ نمازیں اللہ کے پاس کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ تو معزز حاضرین، اعمال صالحہ کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط ترین کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کسی بھی چھوٹی سی برائی کو ہلکا سمجھ کر کے نہ کریں، ہو سکتا وہی چھوٹی برائی آپ کی بربادی کا سبب بن جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا کہ بعض اوقات انسان کوئی چھوٹی سی برائی کر لیتا ہے، کوئی معمولی سا کام برائی کا کر لیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے یہ تو ہلکا سا کام ہے، یہ ایک چھوٹی سی برائی ہے، یہ ایک چھوٹی سی فرض میں کوتاہی ہے۔
چھوٹا وہ سمجھتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اتنا وہ ناپسند آتا ہے، اتنا وہ ناپسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک چھوٹی سی برائی کی وجہ سے جہنم کی اتنا نچلے گڑھے میں ڈال دیتا ہے کہ جس کی تہ تک پہنچتے پہنچتے 70 سال لگ جائیں۔ برائیوں کو معمولی نہ تصور کریں، برائیاں ایمان کو کھا جاتی ہیں، برائیاں دیمک ہیں جو ایمان کو کمزور سے کمزور ترین کر دیتی ہیں۔ اس کے بجائے نیکیوں میں کثرت سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہے، آج آپ زندہ ہیں، کل کی زندگی کوئی آپ کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ معزز حاضرین، نیکیوں کو حقیر نہ سمجھیں، چھوٹی سی نیکی ہی صحیح آپ کر لیں، آپ کر لیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کوئی چھوٹی سی نیکی کر لیتا ہے، معمولی سمجھ کے کر لیتا ہے، اس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا، لیکن اللہ کو چھوٹی نیکی اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اعمال صالحہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہیں، اعمال صالحہ یہ ہماری زندگی کے لیے نجات ہیں، اعمال صالحہ یہ ہمارے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہیں۔ یہ اگر ہیں ہمارا ایمان محفوظ ہے، ہماری زندگی محفوظ ہے، یہ اگر نہ ہو تو ہمارا ایمان بھی کمزور سے کمزور ترین ہوتا جائے گا، اور یہ اگر نہ ہو تو ہمارے ایمان کی کوئی حفاظت بھی نہیں ہو پائے گی۔ معزز حاضرین، اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ صرف ایمان کے دعوے کر لینا، ایمان کے بڑے بڑے دعوے کرنا، یہ انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا جب تک کہ اس کی زندگی میں اعمال صالحہ نہ ہو، اور آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کا کیا مقام ہے، آپ کو کتنا وقت ہے، آپ کتنا کر سکتے ہیں، آپ کی طاقت میں کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ آپ سے بہتر آپ کا اللہ جانتا ہے۔ نیکیوں کا کتنا آپ کو کرنے کا موقع مل سکتا ہے، آپ سے بہتر آپ کا اللہ جانتا ہے۔ اب آپ اللہ کے سامنے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو سن رہا ہے، وہ آپ کا حساب و کتاب لے گا۔ اللہ کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ اعمال صالحہ کی طرف آگے بڑھیں تو اس سے ایمان کی مضبوطی ہوگی، اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت کرے گا، برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ اور اگر ہم نے اعمال صالحہ کی اہمیت نہ جانی تو یاد رکھیں برائیاں انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، ہلاک و برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی اہمیت کو جاننے، اس کو سمجھنے اور اپنی طاقت بھر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اعمال سیئہ اس کو پہچاننے، اس کی خطرناکی کو سمجھنے اور اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان والا بنا کر کے زندہ رکھے، اسلام کے احکام پہ عمل کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، سوء خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہر چھوٹی نیکی کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہر چھوٹی سی چھوٹی برائی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔